الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا یہ خوب عرض کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سرج الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی لازم فرمائی ہے۔ پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کے حق، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اور دوسرا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حق، جیسے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حقوق العباد میں شامل ہیں۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سارے معاملات میں حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غفلت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ مگر حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو لازم کیا ہے، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ اپنے کرم سے چاہے تو معاف بھی کر دے، مگر حقوق العباد وہ حق ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، تو جب تک کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظلم کرنے والے کو معاف نہ کر دے، وہاں تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ حقوق العباد ہے، بندہ معاف کرے گا تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں تو پتہ چلا کہ ماں اگر ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے ان کے دروازے پر جانا پڑے گا،
باپ اگر ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے اس کے دروازے پر جانا پڑے گا، رشتہ دار اگر ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے ان کے دروازے پر جانا پڑے گا، پڑوسی ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے ان کے دروازے پر جانا پڑے گا، بھائی ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے ان کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ تو یہ سارے دروازے تو زمین پر موجود ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہم ان کو منانے کے لیے، معافی طلبی کے لیے ان کے دروازے تک جا سکتے ہیں، مگر ہماری حرکتوں سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے اگر خالق ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، تو پھر اس کو منانے کے لیے ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ وہ تو لامکاں ہے۔ تو میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آئیے قرآن ہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن اگر رشتہ دار ناراض ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے تو ان کے دروازے تو زمین پر موجود ہے، تو ان کو منانے کے لیے تو ہم ان کے در تک جا سکتے ہیں، مگر خالق ارض و سما ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، تو اس کو منانے کے لیے کس کے دروازے پر جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بباغ توحل کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے معافی طلب کرو، اگر میرا رسول تمہیں معاف کر دے گا تو تم بھی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، پتا چلا کہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے، مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب آپ اس آیت مقدسہ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاؤ اور ان سے معافی مانگو، رسول اللہ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اب ہر شخص جو صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ جو مدینے تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ غریب شخص اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا بار بار وہ مدینے جانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے معافی نہ ملے گی؟ کیونکہ اس کے پاس تو سخت نہیں، اس کے پاس استطاعت نہیں کہ بار بار گناہ کر کے بار بار مدینے جائے۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آیت مقدسہ پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤک فی المدینہ کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینے میں حاضر ہونا پڑے گا، بلکہ مطلقاً خدا نے کہا جاؤک، یعنی جہاں کہیں بھی ہو حضور قلب سے تصور ہی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر مومن کا دل مصطفیٰ کی جلوہ گاہ ہے، ہر مومن کا دل مصطفیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، ارے غلط ہے رہتے ہیں وہ ہر عاشق کے سینے میں۔ اور میرے مرشد اجازت حضور سرکار مدنی میاں دامن برکاتہم قدسیہ کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، ارے یہ انہی کے گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی ہو حضور قلب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تصور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کر لو، اگر مصطفیٰ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائی، آپ غور کریں نا کہ مدینہ منورہ کے نواح میں، مدینہ منورہ کے قریب گاؤں میں رہنے والے ایک عربی، ایک صحابی، گاؤں والے ایک صحابی، وہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت مقدسہ پر پہنچے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ والے آیت پر پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار تصور کیا اور انہوں نے سوچا کہ چلو زندگی گناہوں میں گزری ہے، رسول اللہ کی حیات ظاہری ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ سے معافی طلب کر لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے اسی عزم سے سفر شروع کیا
کئی دنوں کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ اکبر، جب مدینے پہنچنا ہوا، سرکار کا پتہ پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے وصال کیے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ اور وہ صحابی بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑی دور کا سفر کر کے آئے تھے معافی طلب کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کی قبر انور کا پتہ بتایا جائے۔ کہا حجرہ عائشہ میں رسول اللہ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ادباً حاضر ہوئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے یوں لپٹ گئے، اور وہ عربی عرض کرتے ہیں، شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ وہ عربی یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیرے در پر آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور ٹھوکریں کھا کر گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ جب رسول اللہ نے اپنے عاشق کے زار کی یہ حالت دیکھی اور رسول اللہ نے جب ان کے جملے سنے تو قبر رسول سے آواز آئی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، اے میرے غلام، آنا تیرا کام تھا، بخشوانا میرا کام ہے، قد غفر لک، جا تیرے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، جا تیری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹا، بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب بھی جس نے جو مانگا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب آپ غور کریں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی ہے، تو اسی ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے سرکار کی 2 عظیم صفتوں کا بیان فرما دیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، 2 عظیم صفتیں، ایک جود اور ایک کرم، دونوں صفتوں کا ایک ساتھ اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ جود اور کرم کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں الجود ما کان بغیر سوال والکرم بالسوال، جود وہ ہے جو بن مانگے ملے اور کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملے، کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں صفاتوں کا بیان فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں بن مانگے بھی مل رہا ہے اور مانگنے پر بھی جھولیاں بھر بھر کر سرکار عطا فرماتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جود، میرے سرکار کا جود، بن مانگے میرے مصطفیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہے، ایک مرتبہ ان کی والدہ کہتی ہے، ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا زمانہ عطا فرمایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج مغرب کی نماز تم سرکار کے پیچھے ادا کرو، اور مغرب کی نماز جب مکمل ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں میری اور اپنی معافی کی دعا کروا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہنا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز جب مکمل ہوئی، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت زید انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار اپنے ورد و وظائف سے فارغ ہو جائے تو میں اپنی ماں کا معروضہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں، مگر رسول اللہ ورد و وظائف میں کچھ ایسے مصروف ہو گئے، ایسے مصروف ہو گئے کہ حضرت بلال نے عشاء کی اذان پکار دی۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے۔ عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی۔ اب عشاء کی نماز جب مکمل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز جب مکمل ہوئی، سرکار اپنے حجرے کی طرف جانے لگے، سرکار اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں ہے، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، اگر حضور کو پیچھے سے آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہو رہی ہے، اگر حضور کو پیچھے سے آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہو رہی ہے، اور اگر آواز نہیں دیتا اور سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش نہیں کرتا تو ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیا کیا جائے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، اچانک میرے مصطفیٰ پلٹے،
اچانک میرے رسول پلٹے اور سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا زید جا، اللہ تعالیٰ نے تیری اور تیری والدہ کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری اور تیری والدہ کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں سے علم غیب مصطفیٰ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی حضرت زید کی زبان پر بات نہ آئی تھی، ابھی دل میں سوچ رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ حضرت زید کی دل کی بات سے باخبر ہے، حضرت زید کی دل کی بات سے باخبر ہے۔ یہاں سے علم غیب مصطفیٰ بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی کا پروانہ مانگا نہیں تھا، بن مانگے ہی میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جود ہے، الجود ما کان بغیر سوال، جود وہ ہے جو بن مانگے ملے، والکرم بالسوال، کرم وہ ہے جو مانگنے پر عطا کیا جائے، کرم وہ ہے جو مانگنے پر عطا کیا جائے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین و مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ جلیل القدر صحابہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے گرم چادر بن کر، اپنے ہاتھوں سے بنا کر گرم چادر میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ سرکار کو وہ چادر بڑی پسند تھی، ہمیشہ اپنے شان مبارک پر رکھا کرتے تھے، اپنے کاندھے مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ وہی چادر مبارک اپنے کاندھے پر رکھ کر ان جلیل القدر صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں راستے میں ملے، عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مبارک مجھے عطا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذرا بھی دیر نہ فرمائی، فوراً چادر مبارک اپنے کاندھے سے اتاری، وہ صحابی کو عطا فرما دی، اور سرکار آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر، جلیل القدر صحابہ جو سرکار کے ساتھ چل رہے تھے، ان میں کے دو صحابی رک گئے اور اس صحابی سے کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا یہ رسول اللہ کو بے حد پسند تھی، سرکار یہ چادر مبارک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور یہی چادر تم نے سرکار سے مانگ لی۔ اللہ اکبر، قربان اس صحابی کی عظمت پر، وہ صحابی کہتے ہیں عشق و مستی میں مچل کر کہتے ہیں کہ سنو، بے شک مجھے معلوم تھا کہ یہ چادر مبارک رسول اللہ کو بے حد پسند تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو چونکہ اس چادر کو جسم مصطفیٰ سے مس ہو چکی ہے، یہ چادر جسم مصطفیٰ سے ٹچ ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ چادر ہی میرا کفن بن کے میری قبر میں ساتھ جائے، میری قبر میں ساتھ جائے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ مانگنے پر میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنے پر کیا کیا ملا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ غور فرماتے چلے جائے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم کتنا وسیع ہے اور کتنا عظیم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب بھی جس نے جو مانگا میرے مصطفیٰ نے مانگنے سے سوا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، ان کا قوت حافظہ کمزور تھا، ذہن ان کا کمزور تھا، کوئی بھی بات یاد نہ رہتی، جب بھی کوئی بات سنتے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے جب بھی کوئی بات سنتا ہوں یا کوئی بات پڑھتا ہوں یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے مانگنا شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو اگر رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ جب اپنے قوت حافظہ کی جب شکایت کرنے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ابو ہریرہ مجھ سے کیا کہتے ہو، جاؤ کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ان سے دوائی لے لو، ان سے حکیمانہ علاج لے لو، وہ تمہارا علاج کریں گے، بھلا میں تمہارا علاج کیسے
कैसे कर सकता हूँ। अगर रसूल अल्लाह की बारगाह से मांगना शिर्क होता तो रसूल अल्लाह ये कहते जुमले कि अबू हुरैरा ये कैसी शिर्क व बिदअत वाली बातें कर रहे हो, मेरी बारगाह से क्यों मांगते हो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि रसूल अल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा ने जब की अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुव्वत हाफिजा कमजोर है, जहन कमजोर है, कोई बात याद नहीं रहती, तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर फैलाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बस इसी तरह चुल्लू भरा और चादर में डाला, फिर इसी तरह चुल्लू भरा और चादर में डाला, फिर इसी तरह चुल्लू भरा और चादर में डाला। अब कहा अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लो, अबू हुरैरा इसे अपने सीने से लगा लो, चादर को अपने सीने से लगा लो। ताज कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब हजरत अबू हुरैरा के चादर में रसूल अल्लाह ने चुल्लू में भरकर क्या डाला और हजरत अबू हुरैरा ने क्या सीने से लगाया, ये तो डालने वाले मुस्तफ़ा जाने, अता करने वाले मुस्तफ़ा जाने और सीने से लगाने वाले अबू हुरैरा जाने। मगर मेरा ज़न्ने गालिब है, मेरा ईमान है कि हजरत अबू हुरैरा ने सीने से चादर को लगाकर ये जरूर कहा होगा कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि बस वो दिन था और आज का दिन है, जब भी कोई बात सुनता हूँ या पढ़ता हूँ फौरन याद रह जाती है। सिहाए सित्ता की अहादीस की तमाम किताबें उठाकर देख लो, वो 6 अजीम किताबें जो अहादीस की मोतबर किताबें हैं, उन तमाम किताबों को उठाकर देख लो। हदीस से ज्यादातर अगर रावी है उनमें अगर कोई रिवायत कर रहा है तो वो हजरत अबू हुरैरा की जात है, वो हजरत अबू हुरैरा की जात है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से मांगना शिर्क होता तो मेरे मुस्तफ़ा हजरत अबू हुरैरा को टोकते ना कि अबू हुरैरा या क्या शिर्क व बिदअत वाली बातें कर रहे हो। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो याद रखे हजरत अबू हुरैरा भी सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसीलिए तो रसूल अल्लाह की बारगाह से मांगा और मांगने से सिवा मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। कितना अजीम अता फरमाया, कितना अजीम तोहफा अता फरमाया कि सिर्फ कुव्वत हाफिजा के लिए गए थे, मगर हजरत अबू हुरैरा को इतना कुछ अता कर दिया गया कि ऐसी याददाश्त अता फरमा दी, ऐसी याददाश्त अता फरमा दी कि आज रहती दुनिया तक, बल्कि सुबह कयामत तक तमाम हादीस अगर पढ़ी जाएगी तो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से पढ़ी जाएगी, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से पढ़ी जाएगी। आज जो लोग कहते हैं कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, रसूल अल्लाह की बारगाह से मांगना शिर्क है, तो सुनो, मैं एक ऐसे अजीम मुहद्दिस की बात करने चला हूँ, ऐसे अजीम मुहद्दिस की बात। कौन मुहद्दिस? हजरत अल्लामा ज़हबी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखते हैं कि इमाम मुकरी का तर्जुमा, उनकी बायोग्राफी लिखते हैं। ये इमाम मुकरी कौन है? अस्फ़हान के बहुत बड़े मुहद्दिस है, अस्फ़हान के बहुत बड़े मुहद्दिस किसे कहते हैं? जिसने हदीसों को जमा किया हो और हम तक पहुंचाया हो, दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया, वो हजरत अल्लामा मुकरी के मुतालिक इमाम ज़हबी कहते हैं। इमाम मुकरी कौन? इमाम हाफिज मुहद्दिस मोहम्मद बिन इब्राहिम अली अस्फ़हानी अल मशहूर इमाम इब्नुल मुकरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं के क्लास फेलो थे पढ़ाई के जमाने में, इमाम मुकरी के क्लास फेलो थे कौन? हजरत इमाम तिबरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम तिबरानी कौन? जिन्होंने मुअज्जमतुल कबीर लिखी है, 25-26 जिल्दों पर जो हदीस की किताब मौजूद है, आज उम्मत तक जो तोहफा पहुंचा है इमाम तिबरानी का। तो इमाम मुकरी के जो क्लास फेलो थे, उनके साथ जो पढ़ते थे इमाम तिबरानी, और तीसरे जो इनके साथी थे इमाम अबू शैख। तो इमाम मुकरी कहते हैं कि हम तीनों एक मरतबा मदीने मुनव्वरा हाजिर हो गए, और उस वक्त ऐसे तंगी के हालात थे कि हम सब के पास खर्चे के लिए पैसा खत्म हो गया। अब हमारे पास पैसा बाकी न रहा, इतने बड़े बड़े मुहद्दिस, मगर कैसे तंगी का जमाना देखा है, आप गौर करें। मगर उन्होंने किसी के आगे हाथ न फैलाया। इमाम मुकरी कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए,
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ حضر تو قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے. وقلت، اور میں نے کہا یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، امام مقری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تو امام طبرانی کہتے ہیں، امام طبرانی جو ان کے ساتھ ہے، کہتے ہیں اے مقری، تم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا، اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ. اگر تمہارا معروضہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے تو انتظام ہو جائے گا، ورنہ پھر موت کا انتظار کرو. اتنا کہنا تھا کہ تینوں کہتے ہیں، امام مقری کہتے ہیں ہم تینوں ایک کونے میں بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر میں ایک بزرگ آئے، ان کے ساتھ دو آدمی تھے، ان کے ہاتھوں میں تھال تھے، تھال کے اندر الگ الگ قسم کے کھانے تھے. وہ بزرگ آ کر کہتے ہیں کہ تم میں مقری کون ہے؟ کہا میں ہوں. کیا تم ہی نے بارگاہ رسول میں بھوک کی شکایت کی تھی؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کیا تم ہی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت پیش کی تھی؟ کہا ہاں میں نے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت پیش کی تھی. وہ بزرگ کہتے ہیں قسم خدا کی، ابھی ابھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھ لگی، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 3 غلام بڑی دور سے میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہے، انہوں نے میری بارگاہ سے کھانے کی شکایت کی ہے، کھانا مانگا ہے. تم مدینے میں رہتے ہو، جاؤ وہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو تو تمہارے لیے میں کھانا لایا ہوں. یہ کون امام مقری ہے جانتے ہو آپ؟ یہ کون امام مقری؟ امام مقری جو رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگنا جن کا عقیدہ تھا، رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا جن کا عقیدہ تھا، امام طبرانی. اللہ اکبر. یہ امام مقری کون ہے؟ اللہ اکبر. آپ غور فرمائے کہ حضرت علامہ ذہبی کہتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، یہ وہ امام مقری ہے کہ ایک مرتبہ 2 محدثین آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک محدث دوسرے محدث کو، عبداللہ جن کا نام تھا، ان کو کہتا ہے کہ عبداللہ تو مقری سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مقری سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون امام مقری؟ سنیے. وہ شخص کہتے ہیں، محدث دوسرے محدث سے کہتے ہیں عبداللہ تیری مقری سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عبداللہ نامی محدث جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں مقری سے 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میرے ابو کے دوست ہوتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ اسلام نے ہمیں فریضہ عطا فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے، مقری سے محبت کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کو سویا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت نائم، تو سویا ہے، ولی من اولیاء اللہ علی بابک، جا تیرے دروازے پر اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی آیا ہے، تیرے دروازے پر اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی آیا ہے، ان کی بات سن. فتبہت، وہ کہتے ہیں فوراً میں اٹھا اور میں نے فتحت الابواب، میں نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے. جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے پکار کر پوچھا فقلت من باب، کہ دروازے پر کون ہے؟ تو اس میرے دربان نے کہا فقال ابو بکر ابن المقری، کہ ابن المقری آئے ہوئے ہیں. وہ ابن المقری ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کہا. اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تیرے دروازے پر آیا ہے. اللہ اکبر. جس کو مصطفیٰ ولایت کی سند دے دے اس کی ولایت میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ جس کو ولی کہہ دے اس کی ولایت میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ تو جس کو رسول اللہ نے ولی کہا وہ امام مقری کا عقیدہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گے وہ عطا ہوگا، وہ عطا ہوگا. اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہی تھا جو امام عشق محبت کا عقیدہ تھا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں، میرے مصطفیٰ کا در وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. حضرت آپ غور فرمائیں کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے.
کہ حضرت ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں جو وضو کروایا کرتے تھے، بار بار رسول اللہ کو وضو کرواتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تہجد کے لیے رسول اللہ کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب معمول کے مطابق تہجد کے لیے رسول اللہ وضو کر رہے تھے، جب وضو سے رسول اللہ فارغ ہوئے تو میرے مصطفیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے، ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ آج اگر ہم جیسا کوئی دنیا پرست ہوتا تو دنیا کی دولت مانگ لیتا، عیش و عشرت مانگ لیتا، گاڑی بنگلہ مانگ لیتا، مگر قربان حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ حضرت ربیعہ بن کعب نے دنیا کی مال و متاع نہیں مانگی، بلکہ جب رسول اللہ نے کہا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو دیکھا کہ رحمت کے دریا جوش میں ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ربیعہ کو کچھ نہیں چاہیے، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب جنت میں ساتھ عطا کر دیا، مصطفیٰ کہتے ہیں ربیعہ یہ تو دیا، ربیعہ یہ تو دیا، فقلت فاق، کیا اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کچھ چاہیے؟ یاد رکھو یہ اور بھی کچھ چاہیے یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو مالک و مختار ہو، جو مالک و مختار ہو۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کی کنجیاں عطا فرما دی تھی، اور اسی کو مصطفیٰ جان رحمت بخاری شریف کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، کہ مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت یوں کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بخاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں اے ام المؤمنین ہمیں رسول اللہ کی کوئی پیاری سی بات بتائیے، کوئی بہترین کوئی پیاری سی بات بتائیے۔ ام المؤمنین کہتی ہے ویسے تو میرے رسول کی ہر بات نرالی ہے، ویسے تو میرے رسول کی ہر بات پیاری ہے، مگر ایک بات جو میرے حضور کی مجھے بڑی پیاری لگتی تھی وہ یہ ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ سے جب بھی جس نے جو مانگا ہے سرکار نے اسے کبھی نہ نہیں کہا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جس طرح مانگنے کا سلیقہ ہے اسی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اسی در کا منگتا رکھے، اور اسی در کا منگتا رکھ کر اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں خاتمہ بالخیر مدینہ و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔